کہ اگر تمہارا عمل اس جماعت کے مطابق ہو گیا تو سمجھو میرے مطابق بھی ہے، اگر نہیں ہوا تو پھر سمجھو کہ میرے مطابق بھی نہیں ہے۔ پھر سنت میں دو پہلو ہوتے ہیں ہمیشہ، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ جہاں کرنے کا کام ہے وہاں کیا جائے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا وہاں اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ سنت ہے، یہ مارنا بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارے، اس لیے کہ داڑوں کے ساتھ ان کے طریقے کو مضبوط پکڑنا، کیونکہ داڑ سے جو چیز پکڑی جائے وہ مضبوط پکڑی جاتی ہے، تو فرمائے ان کے طریقے کو مضبوط پکڑنا، پھر تم سیدھے راستے پر ہوگے۔ اگر ان کا طریقہ چھوڑ دیا تو تم غلط راستے پر جو ہے وہ چل پڑو۔ سنت عملی نمونہ قرآن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ نمونہ اب دیکھو ہر بندہ نقل اتار لیتا ہے، ہر چیز کی نقلیں اتاری گئی، جھوٹے پیغمبر بنائے گئے، جھوٹے خدا بنائے گئے، جھوٹی کتابیں بنائی گئی۔ تو یہ جماعت جو تیار کی نا آپ نے، یہ اس لیے تیار کی تاکہ پتہ چلے کہ نبوت کے دعویٰ کرنا کہ ہم نبی کے طریقے پر ہیں یہ نہیں مانا جائے گا جب تک کہ عملی نمونہ اس جماعت کا نہ مل جائے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں رسول کے طریقے پر ہوں لیکن نمونہ جماعت کا نہیں ہے اس کے پاس، ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نمونہ نہیں ہے، ان کا طریقہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس دعوے کے اندر غلط اور جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے اس جماعت کو نمونے کے طور پر جو ہے وہ تیار کیا گیا۔ پھر سنت کی تعلیم دینے کے لیے تین طریقے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک تو زبانی آپ سمجھا دیتے تھے، جیسے کوئی استاد شاگرد کو سمجھا دے کہ بھئی نماز اس طرح پڑھتے ہیں، وضو اس طرح کرتے ہیں، پہلے ہاتھ دھویا جائے، پھر جو ہے کلی کی جائے، پھر ناک میں پانی ڈالا جائے، یہ سمجھانا ہے، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جماعت کو سامنے کر کے شاگرد کو لا کر خود کر کے دکھلا دیا جائے کہ دیکھو میں اس طرح جو ہے وہ وضو کرتا ہوں، کہ اس طرح ہاتھ دھوتا ہوں، اس طرح جو ہے وہ پاؤں دھوتا ہوں، اس طرح منہ دھوتا ہوں، یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فعل۔ ایک ہوتا ہے قول کہ زبان سے سمجھا دیا گیا کہ اس طرح وضو کرنا ہے، اس کو قول کہتے ہیں، اور دوسرا فعل کہ آپ نے کر کر دکھلایا کہ بھئی یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے میں وضو کرتا ہوں، تم بھی اس طریقے سے کرو۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جس کو تقریر کہتے ہیں کہ پیغمبر دوسروں صحابہ سے فرماتے تم وضو کرو ذرا، میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کون سی غلطی ہے، اس پر تمہیں تنبیہ کر دوں گا، اس پر تمہیں تنبیہ کر دوں گا۔ اسی وجہ سے پیغمبر کے سامنے کوئی کام صحابی نے کیا اور پیغمبر نے اس پر تنبیہ نہیں فرمائی، اس کے یہ نہیں فرمایا کہ یہ غلط ہے، تو سمجھو کہ یہ بھی تعلیم کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی سنت کے اندر آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تعلیم کا تیسرا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ سے فرماتے تھے تم کرو، اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو ان کو سمجھا دیا جاتا کہ یہ کام یہاں تم نے جو ہے وہ غلط کر لیا۔ مشہور روایت ہے حدیث مسیء الصلاۃ کہ ایک بندہ آیا، آ کر نماز شروع کر دی، اور نماز شروع کی، جلدی جلدی نماز پڑھ لی، سلام پھیرا، آپ کے پاس آیا، فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھی تو نے۔ اس نے پھر جا کر اسی طرح تیز تیز نماز پڑھ دی، نہ رکوع اچھا کیا، نہ سجدہ اچھا کیا، اس کے اندر جو ہے وہ خشوع خضوع نہ پورا کیا۔ پھر آیا، آپ نے پھر فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ یہ نماز تو نے نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھو۔ 3 دفعہ اس نے کیا، پھر آپ نے اس کو سمجھایا، فرمایا کہ ارقا فاطمئن راکعا، کہ رکوع جب کرے تو اطمینان سے رکوع کر، رکوع ایسے طریقے سے کر کہ اطمینان سے ہو، تیرے اعضاء ٹھہر جائیں،
تو تسبیح وغیرہ پڑھ لے، سجدہ کر، اس طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے وہ طریقہ اور جو ہے وہ سکھلا دیا۔ پھر سنت میں دو پہلو ہوتے ہیں ہمیشہ، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے فعل کا، کرنے کا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کوئی کیا تھا تو وہاں کرنا سنت ہو گیا، اور جہاں آپ نے کام چھوڑ دیا وہاں اس کام کو چھوڑنا سنت ہو گیا۔ یہ دونوں پہلو سنت کے ہوتے ہیں۔ مثلا دیکھو اذان ہوتی ہے، اب اذان سے پہلے جو صلاۃ اور درود پڑھا جاتا ہے، اب یہاں اذان سے پہلے درود کو چھوڑنا سنت ہے۔ کسی روایت میں، کسی حدیث میں، کسی جگہ یہ نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سے پہلے پڑھا ہو۔ دنیا کی کسی روایت میں، کسی صحابی کے قول میں، کسی جگہ بھی ذکر ہو کہ اذان سے پہلے پڑھا جائے۔ کیوں؟ یہاں اب ترک کرنا سنت ہے، چھوڑنا سنت ہے۔ جس طرح کہ نماز عید سے قبل نفل چھوڑنا سنت ہے، اگرچہ نفل تو اپنی جگہ ٹھیک چیز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ یہ اصل جو ہے وہ سنت ہوتی ہے کہ جہاں کرنے کا کام ہے وہاں کیا جائے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا وہاں اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ عملی نمونہ جو قرآن کا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک جماعت تیار کی، اس کو اپنی نمونے کے طور پر پیش کیا، اس کو اپنے عمل جو آپ نے کیے اس کو بطور نمونے کے اس جماعت کو پیش کر دیا کہ بھئی میرے بعد اس جماعت کو دیکھ لینا کہ اگر تمہارا عمل اس جماعت کے مطابق ہو گیا تو سمجھو میرے مطابق بھی ہے، اگر نہیں ہوا تو پھر سمجھو کہ میرے مطابق بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں اختلافات چلنا شروع ہو جائیں گے، اختلافات ہوں گے مختلف قسم کے۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس میں صحیح راستہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ راستہ ہوگا کہ جو میرا طریقہ اور نمونے کے طور پر تم جماعت صحابہ کو دیکھو گے کہ اگر جماعت صحابہ اس پر عمل کر چکی ہوگی تو سمجھو وہ طریقہ بہترین ہے اور اسی طریقے پر جو ہے وہ تم چل پڑو۔ اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ ممبر پر تشریف لائے۔ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ ممبر پر تشریف لائے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، بڑا بلیغ خطبہ، جس میں یہ اشارہ ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب ہو سکتا ہے وقت آخری ہو، قریب وقت ہو۔ تو آپ نے مختلف چیزیں بیان فرمائی، ان میں ایک چیز بیان فرمائی، میرے بعد تمہارے اندر اختلافات شروع ہو جائیں گے تو فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا پھر تم نے کیا کرنا ہے کہ علیکم بسنتی، میرے طریقے کو لازم پکڑنا ہے۔ میرا طریقہ کیا تھا؟ اور وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ سنت ان کا طریقہ جو خلفاء راشدین ہوں گے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا الراشدین المہدیین، دو چیزیں ذکر فرمائی، ایک تو راہ راست پر چلنے والے ہوں گے اور دوسرے ہدایت یافتہ ہوں گے۔ پھر اس کی مثال آپ نے فرمائی عضو علیہا بالنواجذ، کہ تم جب ایسا کرنا کہ داڑوں کے ساتھ ان کے طریقے کو مضبوط پکڑنا، کیونکہ داڑ سے جو چیز پکڑی جائے وہ مضبوط پکڑی جاتی ہے، تو فرمائے ان کے طریقے کو مضبوط پکڑنا، پھر تم سیدھے راستے پر ہوگے۔ اگر ان کا طریقہ چھوڑ دیا تو تم غلط راستے پر جو ہے وہ چل پڑو گے، غلط راستے پر چل پڑو گے۔ اسی وجہ سے امت نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، آپ کی سنت کو سنت قرار دیا، اسی طرح خلفائے راشدین کے طریقے کو بھی سنت قرار دے دیا کہ وہ بھی اگر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ بھی سنت کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابی آدمی کو 40 کوڑے مارے، شرابی آدمی کو 40 کوڑے مارے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو انہوں نے 80 کوڑے مارے، 80 کوڑے لگائے جو شراب پیے
اور پکڑا جائے، گواہ موجود ہوں، تو اس کو 80 کوڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارے۔ دونوں ہی سنتیں ہیں، وہ بھی سنت ہے، یہ بھی طریقہ سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ خلفاء راشدین کی سنت پر بھی چلنا، اس لیے 80 کوڑے یہ سنت ہے، یہ مارنا بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارے، اس لیے 80 کوڑے۔ حضرت عثمان نے بھی 80 کوڑے رکھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 80 کوڑے ہی رکھے۔ اور امت کے اندر آگے جتنے فقہا تھے جنہوں نے مسائل کو مدون کیا، لکھا اور مسائل کو جمع کیا، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ 80 کوڑے مارنا ہی سنت ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کو جو ہے وہ جاری فرما دی۔